اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ گزشتہ 2 روز قبل یونان میں کشتی الٹنے کا افسوسناک حادثہ پیش آیا تھا، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس میں بڑی تعداد پاکستانیوں کی تھی اور یونان کشتی حادثے میں زندہ بچ جانے والے 47 پاکستانیوں کی لسٹ بھی اب سفارت خانے نے جاری کر دی ہے۔ زندہ بچ جانے والے خوش نصیب افراد کا تعلق پاکستان کے کن کن شہروں سے ہے اور کتنے پاکستانی سمندر میں ڈوب کر جاں بحق ہوئے ہیں، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ایتھنز یونان سے ہمارے نمائندے رفاقت حسین نے۔ رفاقت، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کس طرح حادثہ پیش آیا اور کیا مقام تھا جہاں پر یہ حادثہ پیش آیا اور کون کون سے شہروں سے پاکستانی اس حادثے میں شکار ہوئے ہیں؟ جی بالکل، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت لیبیا اور اٹالیا کا جو ایک روٹ بنا ہوا ہے جس پہ کافی سارے حادثات پیش آئے ہیں، اور یہ بات لیبیا سے اٹالیا کے لیے جانے کے لیے نکلے تھے، اور راستے میں یونان کا سب سے بڑا جو جزیرہ ہے جس کو کريت کہتے ہیں، اس ہوں کے نزدیک تقریباً 12 ناٹک مائل کے قریب ان کی کشتی جو ہے وہ الٹ گئی، جس میں کافی تعداد میں لوگ سوار تھے، اور ریسکیو ٹیموں نے اسی وقت کوشش کر کے 47 افراد کو بچا لیا ہے، اور باقی جو افراد ہیں وہ تقریباً ابھی تک لاپتہ ہیں۔ اور رفاقت، یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ یہ واقعات ہو رہے ہیں تارکین وطن کے اور یہ ہیومن ٹریفکنگ کے، اس کے اوپر کیوں قابو نہیں پایا جا سکا؟ اور یونان اور ایتھنز ہی کیوں منزل ہے زیادہ تر تارکین وطن کی؟ کیا وہاں پر اسائلم آسانی سے مل جاتا ہے؟ کیوں وہاں کی حکومت بھی سختی نہیں کرتی ہے؟ یہ پچھلے سال جون میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جب لیبیا سے 700 کے قریب جو مہاجرین تھے وہ اٹلی کے لیے نکلے، تو ان کو یونان کے ایک جزیرے پیلوس کے قریب جو ہے نا حادثہ پیش آ گیا، جس میں تقریباً 350 سے زائد جانیں جو ہے وہ ضائع ہو گئی۔ اس کے بعد جو ایجنٹ ہوں حضرات ہیں انہوں نے لوگوں کو جھانسا دے کر جو لیبیا، جی تو وہ آسانی کے لیے چونکہ یونان راستے میں پڑتا ہے، اور یہاں پہ چونکہ آپ انٹرنیشنل گرم ہے، وہ آپ کو ان کو پیچھے نہیں دھکیلنے دیتی، تو یونانی حکام کی یہ مجبوری بن جاتی ہے کہ ان کو ریسکیو کرنا اور دینا، کیونکہ یہ انٹرنیشنل قوانین کے مطابق ہے کہ جب بھی کوئی مہاجر مصیبت میں ہو، مشکل میں ہو، تو اس کو آپ نے لے کے آنا ہے، اس کو سروائیو کرنا ہے اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ اور رفاقت، ساتھ میں اب یہ بھی بتائیے گا کہ اب جو وہاں پر صورتحال ہے کس طرح سے جو یہاں پر ورثہ ہیں، جو خاندان یہاں پر متاثرہ خاندان موجود ہیں، ان کی مدد کس طرح سے کی جائے گی؟ کس طرح سے ان پاکستانیوں کو ڈھونڈا جائے گا اور کس طرح سے بتایا جائے گا کہ آپ کے جو گھر والے ہیں وہ سیف ہیں، زندہ بچ گئے ہیں، اور کس طرح سے پاکستان ان کو واپس بھیجا جائے گا؟ جی بالکل، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان نے اس پہ ایک خصوصی ٹیم جو ہے وہ تشکیل دی ہے، اور کل ہی سفارتخانہ ہوں پاکستان کی ٹیم جو وہاں پہ اس جزیرے پہ اس جگہ پہ پہنچ گئی تھی، وہاں پہ پہنچ کے انہوں نے مقامی اداروں کے ساتھ اور جو لوگ اس متاثرین ہیں ان کے ساتھ مل کر ایک لسٹ جاری کی ہے، جس میں ہمیں پتہ چلا کہ 47 کے قریب جو ہے وہ پاکستانی ہیں، ان کو وہاں پہ ایک شیلٹر ہاؤس میں رکھا گیا ہے، ہوں اور جو کیونکہ سمندر کا موسم جو ہے بہت زیادہ خراب ہے، ہوائیں بہت زیادہ تیز ہیں، تو ان کو چونکہ کافی سارے جو لوگ تھے وہ زخمی ہو گئے تھے، ان کو ہوں ہسپتال منتقل کیا گیا، باقیوں کو شیلٹر ہوم میں لے کے آئے ہیں، اور آہستہ سے ان کا پروسیس شروع کیا جائے گا تاکہ ان کو اسائلم کا ٹھیک ہے۔ پروسیس شروع کیا جائے۔ اب ساتھ ساتھ سفارتخانہ پاکستان نے 2 واٹس ایپ نمبر جو ہیں وہ ایشو کیے ہیں، تاکہ جو بندے پاکستان اور وہ یہاں پہ نہیں آ سکتے، تاکہ وہ اپنے پیاروں کے بارے میں خیر خبر سے جو ہے وہ مطلع ہو سکے۔ اور رفاقت، آخر میں صرف ایک چیز کلیئر کر دیے گا، جو 47 پاکستانیوں کو بچا لیا گیا ہے، کیا ان کو ڈیپورٹ کیا جائے گا یا وہاں پر ان کے اسائلم کے لیے بھی کوئی بات چیت اس طرح کی جا رہی ہے؟ جی دیکھیں، جب میں بتاتا چلوں، جب انٹرنیشنل لا کے مطابق کوئی انسیڈنٹ سمندر میں ہوتا ہے، بڑے سمندر میں ہوتا ہے، تو اس قانون کے تحت ان کو انسانی ہمدردی کے تحت اسائلم دی جاتی ہے۔ آپ ریفیوجیز نے اس وقت آپ کو انسانی ہمدردی کے تحت جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، اور اس کو اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے۔ ابھی تک کوئی ایسا چانس نہیں کہ ان کو ڈیپورٹ کیا جائے گا، ان ہوں کو یہاں پہ رکھا جائے گا، ان کا کیس جو ہے وہ کیا جائے گا اور اس کو پروسیس کیا جائے گا، تاکہ یہ آگے چل کے پتہ چلے گا کہ ان کی وہ گورنمنٹ آف یونان جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے یا ٹھیک۔ ریجیکٹ کرتی ہے۔ ساتھ میں ایک بات میں ایڈ کرتا چلوں کہ جو تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ ان 47 افراد میں 10 بچے ہیں جن کی عمر بالترتیب 10، 12، 13 اور 15 سال ہے، ٹھیک۔ 18 سال سے بھی کم عمر بچے ہیں۔ جی بہت شکریہ رفاقت، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور تمام تر تفصیلات سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔